بالکل. اور الجزیرہ کی حالیہ رپورٹ کے مطابق پاک افغان بارڈر، جسے ہم ڈیورنڈ لائن بھی کہتے ہیں، وہاں دونوں ممالک کی فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں. اور اس صورتحال نے ایک بہت بنیادی سوال کھڑا کر دیا. کیا پاکستان کا افغان حدود کے اندر فضائی حملہ کرنا سفارتی ناکامیوں کے بعد ایک ناگزیر اور جائز دفاعی قدم تھا؟ یا پھر یہ ایک خطرناک ملٹری ایسکیلیشن اور ایک خود مختار ملک کی سرحد کی خلاف ورزی ہے، جس نے پورے خطے کو ایک لمبی جنگ کے رسک میں ڈال دیا ہے؟ آج ہم انہی دو زاویوں پر بات کریں گے. میرا اس حوالے سے ماننا یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا تھا. 4.5 سال تک سفارتکاری اور بات چیت کی ہر ممکن کوشش ناکام ہونے کے بعد کالعدم ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا ایک انتہائی ضروری اور منطقی دفاعی قدم تھا. اور میں اس پورے معاملے کو تھوڑا مختلف انداز میں دیکھتی ہوں. میرا ماننا یہ ہے کہ یہ کراس بارڈر فضائی حملے ایک بہت بڑی اور خطرناک اشتعال انگیزی ہیں. یہ براہ راست ایک پڑوسی ملک کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے، جس کے نتیجے میں سویلین کیجوالٹیز کی رپورٹ سامنے آئیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس ایک قدم نے ایک ایسے سرحدی تنازع کی بنیاد رکھ دی ہے جو ہم جیسے معاشی طور پر کمزور خطے کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ اس صورتحال کو اس زاویے سے کیوں دیکھ رہی ہیں، لیکن دیکھیں، اگر ہم تھوڑا پیچھے جا کر اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں تو تصویر کچھ اور نظر آتی ہے. پاکستان نے یہ فیصلہ اچانک یا کسی جذباتیت میں آ کر نہیں کیا. پچھلے 4.5 سالوں میں ہم نے کابل کے لاتعداد چکر لگائے ہیں. ہماری بیوروکریسی، سفارتکاروں اور یہاں تک کہ قبائلی عمائدین نے بار بار افغان عبوری حکومت سے بات چیت کی کوشش کی، لیکن بدلے میں ہمیں صرف کھوکھلی یقین دہانیاں ملی. اقوام متحدہ کی مستند رپورٹس بتاتی ہیں کہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں ٹی ٹی پی کے جنگجو موجود ہیں. اب جب افغان حکومت انہیں مسلسل پناہ دے رہی ہے اور پاکستان کے اندر روزانہ کی بنیاد پر سیکیورٹی اہلکاروں اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو ریاست کیا کرے؟ میرا مطلب ہے، جب آپ کی بقا کا مسئلہ ہو تو انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ حملے کرنا کوئی چوائس نہیں، مجبوری بن جاتا ہے. یہ بات درست ہے کہ پاکستان نے سفارتی سطح پر بہت کوشش کی، اور میں سیکیورٹی کے ان سنگین خطرات سے بالکل انکار نہیں کر رہی جن کا پاکستان کو سامنا ہے. لیکن ہمیں افغان حکومت کی موجودہ موضوعی حقیقت کو بھی تو سمجھنا ہوگا. وہ اس وقت ایک ایسی انتظامیہ ہے جس پر سخت بین الاقوامی پابندیاں ہیں. ہاں، وہ تو ہے. ان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے اور ان کے اثاثے امریکہ اور یورپ نے منجمد کر رکھے ہیں. جب آپ ایک ایسی تنہا اور دباؤ کا شکار حکومت پر بمباری کرتے ہیں تو وہ تعاون کی طرف نہیں بلکہ مزید شدت پسندی کی طرف جاتے ہیں. اور اس کا ایک اور پہلو بھی ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لے رہے. تو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ وہ نظریاتی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. نظریاتی ہم آہنگی اپنی جگہ، لیکن کابل میں بیٹھی انتظامیہ کا سب سے بڑا ڈر کچھ اور ہے. ان کا ڈر یہ ہے کہ اگر وہ ٹی ٹی پی پر سختی کریں گے یا ان کے خلاف ملٹری آپریشن کریں گے تو ٹی ٹی پی کے ناراض جنگجو داعش خراسان یعنی ISKP میں شامل ہو جائیں گے. افغان طالبان کے لیے داعش اس وقت سب سے بڑا اندرونی خطرہ ہے، اس لیے وہ ٹی ٹی پی کو چھیڑنے سے گریز کرتے ہیں. یہ ان کی بقا کی حکمت عملی ہے. جب پاکستان وہاں بم گراتا ہے تو اس سے افغان طالبان کے اندرونی معاملات مزید خراب ہوتے ہیں اور وہ مجبوراً پاکستان کے خلاف جوابی کارروائی پر اتر آتے ہیں. آپ کی بات میں وزن ہے، اور میں یہ مانتا ہوں کہ افغان طالبان کے اپنے اندرونی سیکیورٹی چیلنجز ہیں، بالخصوص آسیس کو لے کر. لیکن ذرا اس تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں. پاکستان افغان طالبان کی اس داخلی مجبوری کی قیمت اپنے شہریوں کے خون سے کب تک چکا سکتا ہے؟ اسلام آباد کے ایک معروف تھنک ٹینک تبادل لیب کے ڈائریکٹر ذیشان صلاح الدین کے تجزیے کے مطابق اگر ہم ٹائم لائن کو دیکھیں تو نومبر میں استنبول میں ترکی کی ثالثی میں مذاکرات ہوئے. وہ مذاکرات ناکام ہوئے، اور اس ناکامی کے چند دن بعد ہی کیا ہوتا ہے؟ آپ G11 والے حملے کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل. اسلام آباد کے سیکٹر G11 میں ڈسٹرکٹ کورٹ کے بالکل قریب ٹی ٹی پی ایک خوفناک خودکش حملہ کرتی ہے. اب آپ خود بتائیں، جب ایک گروپ بات چیت کی میز پر بیٹھنے کو تیار ہی نہ ہو اور سیدھا آپ کے دارالحکومت میں آ کر خودکش حملے کر رہا ہو، تو کیا ریاست ان کے ٹھکانوں پر حملہ نہ کرے؟ ہم کابل کی مجبوریوں کا انتظار نہیں کر سکتے جب ہمارے اپنے گھر میں آگ لگی ہو. میں G11 والے واقعے کی سنگینی سے انکار نہیں کر رہی. یہ واقعی ایک ہولناک واقعہ تھا.
لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان فضائی حملوں سے واقعی وہ آگ بجھ گئی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یا وہ مزید بھڑک گئی ہے؟ الجزیرہ کی رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ پاکستان کے فضائی حملوں کے بعد کیا ہوا۔ افغان فورسز نے شدید جوابی کارروائی کی۔ چترال، باجوڑ، خیبر اور کرم تک پھیلے ہوئے ایک بہت بڑے اور دشوار گزار سرحدی علاقے میں دونوں طرف سے بھاری توپ خانے کا استعمال شروع ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی بارڈر اسکرمش نہیں تھی۔ افغان حکومت نے تو یہاں تک کلیم کیا کہ انہوں نے پاکستان کی 15 سرحدی چوکیوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ یہ طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں لایا، بلکہ اس نے بارڈر پر ایک منی وار شروع کر دی ہے۔ مجھے یہاں تھوڑا سا آپ کو روکنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے جو 15 چوکیوں والی بات کی، اس کلیم کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ خالصتاً ایک پروپیگنڈا ہے۔ ذیشان صلاح الدین نے بھی اپنے تجزیے میں اسے بالکل مذاق خیز قرار دیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی فوج خطے کی ایک انتہائی پروفیشنل اور مضبوط فورس ہے۔ جس فوج نے کچھ سال پہلے بھارت جیسے بڑے دشمن کے فضائی حملے کو ناکام بنا کر ان کے 7 طیارے گرائے ہوں، کیا وہ کسی غیر منظم سرحدی کارروائی میں اپنی 15 چوکیاں گنوا دے گی؟ سیدھی سی بات ہے کہ پاکستان نے افغان سائٹ سے ہونے والی بلا اشتعال فائرنگ کے جواب میں کم از کم 4 افغان چوکیوں کو تباہ کیا۔ یہ 15 چوکیوں کا دعویٰ صرف کابل کا فیس سیونگ پروپیگنڈا تھا۔ ٹھیک ہے، میں مان لیتی ہوں کہ 15 چوکیوں والی بات شاید مبالغہ آرائی یا پروپیگنڈا ہو، لیکن چاہے چوکیاں 15 ہوں یا 4، اصل مدعا نمبرز کا نہیں ہے۔ اصل مدعا وہ مائنڈ سیٹ اور وہ رد عمل ہے جو اس کارروائی کے بعد سامنے آیا۔ وہ لڑنے پر آمادہ ہیں۔ افغان طالبان کو اپنی مقامی آبادی کو، اپنے لوگوں کو یہ دکھانا ہے کہ وہ ایک خود مختار ریاست ہیں، کوئی پروکسی نہیں ہے۔ جب پاکستان ان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ان کی اپنی داخلی سیاست انہیں مجبور کرتی ہے کہ وہ سخت جوابی کارروائی کریں۔ آپ ان پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ ٹی ٹی پی کو روکیں، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہ خود پاکستانی فورسز کے ساتھ براہ راست توپ خانے سے محاذرائی پر اتر آئے۔ یہ تو حکمت عملی کے لحاظ سے ایک بہت بڑا بیک فائر ہے۔ دیکھیں، یہ بیک فائر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ضروری ڈیٹرنس تھا۔ آپ نے خود مختاری کی بات کی۔ بین الاقوامی قانون میں ایک تصور ہے جسے پری ایمپٹیو سیلف ڈیفنس یا پیشگی دفاع کہا جاتا ہے، جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت آتا ہے۔ اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹھوس اور مصدقہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر یہ علم ہو کہ سرحد کے پار ایک مخصوص ٹھکانے سے آپ پر حملہ ہونے والا ہے اور میزبان ریاست اس خطرے کو روکنے کے لیے یا تو کچھ کر نہیں رہی یا کچھ کرنا نہیں چاہتی، تو آپ کو قانوناً یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنے دفاع میں پہل کریں۔ پکتیکا میں ٹی ٹی پی اور داعش کے ٹھکانوں پر جو حملہ کیا گیا وہ بالکل اسی اصول کے تحت تھا۔ ہم کابل کی سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے بین الاقوامی قانون کے تحت ملنے والے اپنے دفاع کے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ قانونی بحث اپنی جگہ بہت اہم ہے اور آرٹیکل 51 کا حوالہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز ہمیشہ قانون کی کتابوں کے حساب سے نہیں چلتی۔ جب ایک بم سرحد پار گرتا ہے تو وہ صرف دہشت گردوں کو نہیں مارتا۔ ننگرہار اور کنڈھر کے صوبوں سے عام شہریوں، بالخصوص خواتین اور بچوں کی ہلاکتوں کی جو رپورٹ سامنے آئیں، ان کا کیا کریں گے؟ ڈیورن لائن کوئی عام سرحد نہیں ہے، اس کے دونوں طرف آباد قبائل آپس میں خون اور ثقافت کے رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ جب وہاں سویلین کیجویلٹیز ہوتی ہیں، چاہے پاکستان کا ٹارگٹ صرف دہشت گردی کیوں نہ ہو، تو وہاں کے مقامی لوگوں میں پاکستان کے خلاف ایک شدید نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بمباری ٹی ٹی پی کو ختم کرنے کے بجائے انہیں مظلوم بنا کر پیش کرنے اور نئی بھرتیاں کرنے کا ایک بہت بڑا موقع فراہم کر رہی ہے۔ ہم وقتی طور پر ایک ٹھکانہ تو تباہ کر دیں گے، لیکن ایک پوری نسل کے اندر جو نفرت کا بیج بو رہے ہیں، اس کا سیکیورٹی امپیکٹ کئی دہائیوں تک رہے گا۔ میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ عام شہریوں کا نقصان کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ایک المیہ ہے۔ لیکن پاکستان کی فوج کی ہسٹری رہی ہے کہ وہ ٹارگیٹڈ آپریشنز میں سویلین کیجولیٹیز کو زیرو پر رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ لیکن جوابی سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس ڈر سے کہ دوسری طرف کوئی پروپیگنڈا بنے گا یا عوامی سطح پر کوئی نفرت پھیلے گی، ٹی ٹی پی کو کھلی چھوٹ دے دیں؟
آپ نے کہا کہ یہ کارروائی ٹی ٹی پی کے لیے ریکروٹمنٹ کا باعث بنے گی۔ میں اس کا کاؤنٹر نیریٹو پیش کرتا ہوں۔ پچھلے کئی سالوں سے ٹی ٹی پی کے جنگجو افغانستان میں بالکل محفوظ محسوس کر رہے تھے۔ ان کا یہ احساس تحفظ ہی ان کا سب سے بڑا ریکروٹمنٹ ٹول تھا۔ یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے۔ بالکل، وہ اپنے لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم پاکستان میں حملہ کر کے واپس آئیں گے اور ہم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ ان فضائی حملوں نے ان کا وہ سیف ہیون والا متھ توڑ دیا ہے۔ انہیں پیغام مل گیا ہے کہ اب کوئی بارڈر، کوئی سرحد انہیں ریاستی ایکشن سے نہیں بچا سکتی۔ یہ ڈیٹیرنس طویل المدت امن کے لیے بہت ضروری ہے۔ ڈیٹرنس تب کام کرتا ہے جب فریق مخالف پر اس کا اثر اس طرح ہو جیسا آپ چاہتے ہیں، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا، اور ہمیں ایک بہت بڑی اور تلخ حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ ہے ہماری معیشت۔ ہم جس معاشی صورتحال سے گزر رہے ہیں، کیا ہم واقعی ایک اور لانگ ٹرم بارڈر کنفلکٹ افورڈ کر سکتے ہیں؟ ملک میں مہنگائی عروج پر ہے، IMF کے پروگرامز چل رہے ہیں، اور ایسے میں ڈیورینڈ لائن کے ایک بڑے حصے پر بھاری توپ خانے سے جنگ لڑنا، جنگ صرف جذبات سے نہیں لڑی جاتی، جنگ کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ پاکستان کی اکانومی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے مغربی بارڈر پر ایک نیا اور مستقل محاذ کھول لے۔ یہ اسٹریٹیجک سے زیادہ ایک معاشی خودکشی ہو سکتی ہے۔ افغان طالبان تو پچھلے 20 سال سے جنگوں میں ہی رہے ہیں، ان کے لیے جنگ لڑنا اور پہاڑوں میں رہنا کوئی نئی بات نہیں، لیکن ہمارے لیے اس معاشی قیمت کو برداشت کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اکانومی کے حوالے سے آپ کی بات بالکل درست ہے۔ ہم واقعی ایک مشکل معاشی دور سے گزر رہے ہیں، اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری سویلین یا ملٹری لیڈرشپ میں سے کسی کو بھی جنگ کا کوئی شوق نہیں ہے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہمارا محدود بجٹ بارڈر اسکریمشز پر خرچ ہو۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا ریاست کے پاس واقعی کوئی چوائس تھی؟ جب معیشت کمزور ہو تو کیا ہم یہ اعلان کر دیں کہ چونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے ٹی ٹی پی آ کر ہمارے شہروں پر حملے کر سکتی ہے؟ نہیں، جب بات ریاست کے وجود اور اس کے شہریوں کے دفاع کی آتی ہے تو معاشی مجبوریاں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی پاکستان پر کوئی ایسا وقت آیا ہے تو عوام نے اپنے تمام اندرونی اور معاشی اختلافات بھلا کر اپنی فورسز کا ساتھ دیا ہے۔ ریاست کا بنیادی اور پہلا فرض اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ اگر اس کے لیے ہمیں مشکل معاشی فیصلے کرنے پڑیں یا ایک سخت ملٹری لائن لینی پڑے تو یہ ریاست کی مجبوری ہے، چوائس نہیں۔ میں آپ کی اس جذبے کا احترام کرتی ہوں، لیکن میرے خیال میں دفاع کی تعریف پر ہمارا اختلاف ہے۔ کیا شہریوں کا بہترین دفاع ایک پڑوسی ملک پر بمباری کر کے ایک مستقل جنگ مول لینا ہے، یا پھر اپنی بارڈر مینجمنٹ اور داخلی سیکیورٹی کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ دراندازی ہو ہی نہ سکے؟ ہم اربوں روپے لگا کر بارڈر پر باڑ لگا چکے ہیں، اس کے باوجود اگر حملے ہو رہے ہیں تو ہمیں اپنی داخلی انٹیلیجنس اور بارڈر کنٹرول پر سوال اٹھانے چاہیے۔ افغانستان پر بم گرانا دراصل اپنی ان داخلی خامیوں سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش بھی لگتی ہے۔ آپ ایک ایسے مسئلے کو طاقت سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بنیادی طور پر ایک پیچیدہ سیاسی اور سرحدی مسئلہ ہے۔ جب تک ہم کابل کے ساتھ بیٹھ کر ایک ایسا میکنزم نہیں بناتے جس میں ان کے خدشات جیسے داعش کا مسئلہ اور ہمارے خدشات دونوں کو ایڈریس کیا جائے، تب تک یہ بمباری صرف حالات کو مزید خراب کرے گی۔ مجھے آپ کے اس پوائنٹ سے تھوڑا اختلاف ہے۔ ہم نے باڑ لگائی، ہم نے بارڈر مینجمنٹ کو بہتر کیا، لیکن آپ دنیا کا کوئی بھی بارڈر دیکھ لیں، چاہے وہ کتنا ہی محفوظ کیوں نہ ہو، اگر بارڈر کے اس پار باقاعدہ ٹریننگ کیمپس چل رہے ہوں، تنظیمیں بن رہی ہوں اور انہیں مقامی حکومت کی درپردہ حمایت حاصل ہو، تو کوئی بھی باڑ 100% مؤثر نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں تک بات چیت کی ہے، میں پھر وہیں آؤں گا جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ ہم 4.5 سال تک بات چیت ہی تو کر رہے تھے۔ ہم نے کابل کے خدشات سنے، انہیں وقت دیا، یہاں تک کہ ہمارے کچھ سابقہ رہنماؤں نے ٹی ٹی پی کے بعض دھڑوں کو واپس پاکستان میں بسانے کی انتہائی متنازع پالیسی پر بھی کام کیا، جو کہ بعد میں سراسر غلط ثابت ہوئی۔ ہم نے ہر طرح کی لچک دکھائی، لیکن سفارتکاری کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب سفارتکاری آپ کی کمزوری سمجھی جانے لگے تو پھر طاقت کا استعمال ہی واحد زبان رہ جاتی ہے جو دوسری طرف کو سمجھ آتی ہے۔ اور میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ طاقت کی اس زبان نے وہاں کوئی اچھا پیغام نہیں دیا۔ اس نے صرف کابل کو مزید ضدی اور افغان عوام کو پاکستان سے مزید دور کیا ہے۔ سفارتکاری مشکل ہوتی ہے، بعض اوقات دہائیوں لگ جاتے ہیں، لیکن جنگ کی قیمت اس سے کہیں زیادہ بھیانک ہوتی ہے۔
آج ہم چند ٹھکانوں پر حملے کر کے شاید اطمینان محسوس کر لیں، لیکن کل جب اس کشیدگی کی وجہ سے بارڈر ٹریڈ بند ہوگی، عام لوگوں کے روزگار چھنیں گے اور خدا نہ خواستہ دونوں طرف کے فوجی مارے جائیں گے، تو ہمیں احساس ہوگا کہ یہ فیصلہ کتنا شارٹ سائٹڈ تھا۔ خیر، اگر میں آج کی ہماری اس تفصیلی گفتگو کو سمیٹوں تو میرا حتمی تجزیہ یہی ہے کہ پاکستان نے یہ کارروائی کسی جارحیت کے تحت نہیں بلکہ اپنے دفاع کے ایک بنیادی حق کے طور پر کی۔ جب آپ کے اپنے لوگ مسلسل دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہوں، جب پڑوسی ملک آپ کی تمام تر سفارتی اپیلوں کو نظر انداز کر کے آپ کے دشمنوں کو پناہ دے رہا ہو، اور جب اقوام متحدہ جیسی عالمی تنظیمیں اس بات کی تصدیق کر رہی ہوں، تو پھر ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر فضائی حملہ کوئی آپشن نہیں بلکہ ریاست کا ایک فرض بن جاتا ہے۔ یہ کارروائی بین الاقوامی قانون کے عین مطابق اور پاکستان کی بقا کے لیے ایک ضروری قدم تھا، تاکہ دہشت گردوں کو یہ واضح پیغام دیا جا سکے کہ ان کے لیے اب کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ اور میرے نزدیک اس پوری بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ دہشت گردی ایک حقیقی اور سنگین مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا یہ حل کہ آپ ایک خود مختار ملک کی حدود میں جا کر فضائی حملے کریں، انتہائی خطرناک اور غیر دانشمندانہ ہے۔ اس سے نہ صرف معصوم جانوں کا ضیاع ہوا ہے بلکہ اس نے افغان طالبان کو تعاون کی بجائے کھلی محاذ پر مجبور کر دیا ہے۔ بھاری توپ خانے کا استعمال اور سرحد پر بڑھتی ہوئی کشیدگی پاکستان کے موجودہ معاشی اور سیاسی حالات میں کسی طور بھی افورڈیبل نہیں ہے۔ یہ طاقت کا استعمال شدت پسندی کو ختم نہیں کرے گا بلکہ اسے مزید ہوا دے گا، جو دونوں ممالک کے مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ آپ کے اور میرے دلائل اور سوچنے کا انداز یقیناً ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم اس ایک نقطے پر ضرور متفق ہیں کہ پاک افغان سرحد پر اس وقت جو حالات ہیں وہ انتہائی پیچیدہ اور نازک ہیں۔ یہ صرف دو حکومتوں کی انا کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس پورے خطے کے کروڑوں عوام کے معاشی اور سیکیورٹی مستقبل کا مسئلہ ہے۔ میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں۔ صورتحال واقعی ایک بارود کے ڈھیر پر بیٹھی ہے۔ اب یہ دونوں ممالک کی سیاسی اور عسکری قیادت پر منحصر ہے کہ وہ اس انتہائی نازک موڑ پر کس طرح کا رویہ اپناتے ہیں۔ کیا وہ اس کشیدگی کو ایک باقاعدہ جنگ میں تبدیل ہونے دیں گے یا پھر ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی نیا اور پائیدار سفارتی راستہ نکالیں گے؟ بالکل، اور ہم اپنے سننے والوں کو یہی دعوت دیں گے کہ وہ آج کی اس گفتگو میں سامنے آنے والے مختلف زاویوں اور گراؤنڈ ریالٹیز کی روشنی میں خود اس مسئلے کا تجزیہ کریں۔ اس موضوع کے بہت سے پہلو ابھی بھی ایسے ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی بار۔